نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو صحیح مسلم میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ غریب کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، غریب وہ ہے جس کے پاس نہ درم ہے نہ دینار ہے، یعنی جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ غریب ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ارشاد فرمایا وہ شخص جو کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو بڑے بڑے عبادات کے انبار لے کر آئے گا، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، نمازیں ہیں، نوافل ہیں، لیکن جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو آ جائیں گے وہ سارے مظلومین بھی جن پر دنیا میں ظلم کرتا رہا ہے۔ ایک شخص اٹھے گا اور اٹھ کر کہے گا کہ اللہ اس نے دنیا میں میری یہ حق تلفی کی تھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ یہ جو نامہ اعمال میں نمازیں اور حج اور زکوٰتیں اور اتنے صدقہ و خیرات اور اعمال صالحہ لے کر آیا ہے، اس کے اعمال صالحہ میں سے کچھ چیزیں نکال کر اس کو دے دی جائیں جس کی دنیا میں حق تلفی کی تھی۔ حال یہ ہوگا کہ اس شخص کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی۔ حساب لینے والے اتنے آ جائیں گے، دنیا میں جن کا فون نہیں سنتا تھا، پیسے لے کر پھر فون بند کر دیں، ملک سے باہر چلے جائیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی قابو آ جائیں گے۔ اور دنیا جیسے وسیع بہت ہے ایسے گول مول بھی ہے، بہت جلد ملاقات ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کو دھوکہ دے کر دیکھیں، وہ دھوکہ بہت جلد آپ کو ملے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی ہمیں اپنے کیے ہوئے اعمال کا کچھ نہ کچھ واپس مل جاتا ہے صلہ، اور پھر اللہ کا فیصلہ، اللہ کی بارگاہ میں حساب، یہ تو ویسے ہی مشکل کام ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جب اس کی عبادات، اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو پھر وہ لوگ جو گناہ گار ہوں گے، دنیا میں جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، کسی کے زمین پر قبضہ کر لیا تھا، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کی تھی، اب حالات تو یہ ہیں کہ تیل کا ایک ٹینکر لیک ہوتا ہے تو سارے قرب و جوار کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کوئی بوتل لے کر، کوئی کیا لے کر وہ چلا جاتا ہے، ہر کوئی، اور جا کر وہاں سے تیل لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کی ریڑھی سے مالٹے گر جائیں تو یہ ظالم اس کو نہیں چھوڑتے، گنے والی ٹرالی گزرتی ہے تو اس ٹرالی کے پیچھے جا کر سرے بازار گنے کھینچتے ہیں۔ یہ دین نافذ کریں گے تو ہمیں اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے۔ معاملات دین کی اہم ترین چیز ہے۔ حضور نے فرمایا وہ شخص جس سے حساب لیا جا رہا ہوگا، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جن کا حساب دینا ہے ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ وہ جو دنیا سے عبادات، ریاضتیں اور بڑے بڑے نیکیوں کے انبار لے کر گیا تھا، اب حال یہ ہے کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے، اور اس پر ساری زندگی اس نے زنا نہیں کیا، وہ بھی اس پر ڈال دیا گیا۔ اس نے ساری زندگی کوئی کرپشن نہیں کی، اس کے کھاتے سے نکال کر وہ اس پر ڈال دی گئی ہے۔ سو جب تک حقداروں کا حق ادا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو ہمیں اپنے معاملات پر تھوڑی نہیں بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔